قرآن مجید کا 73واں سورہ سورہ مزمل۔ سورہ مزمل کے متعلق چند مختصر نکات تلاوت و ترجمے کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مزمل موجودہ ترتیب کے لحاظ سے قرآن مجید کا 73واں اور ترتیب نزول کے اعتبار سے تیسرا سورہ ہے۔ یہ سورہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوا۔ اس سورے کی پہلی آیت کی مناسبت سے اس کا نام سورہ مزمل ہے، اور مزمل رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے القاب میں سے ایک لقب ہے، جس کا مطلب ہے چادر اوڑھنے والا۔ اس سورے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت کا تذکرہ ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت زیادہ عبادت الہی میں مصروف ہوتے تھے، اس لیے اللہ نے عبادت کے دورانیے کو کم کرنے کا حکم دے دیا۔ آیت نمبر 4 میں قرآن مجید کی تلاوت کرنے کا طریقہ ذکر ہے کہ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر اور سمجھ کر اس کی تلاوت کی جائے، اسے محض ذریعہ ثواب سمجھ کر سرسری طور پر نہ پڑھیں، بلکہ اسے سمجھیں اور اس سے ہدایت حاصل کریں، کیونکہ قرآن مجید کتاب ہدایت ہے، لہذا اسے سمجھ کر اور تفکر و تدبر کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ آیت نمبر 6 میں رات کو اٹھ کر اللہ کی عبادت کرنا خواہشات نفسانی کو کچلنے کا باعث قرار دیا گیا ہے، کیونکہ رات کے وقت اپنے خالق سے تنہائی میں خضوع و خشوع کے ساتھ راز و نیاز کا موقع میسر آتا ہے۔ آیت نمبر 8 اور 9 میں یاد الہی کا انداز یہ بتایا گیا ہے کہ ہر طرف سے بے نیاز ہو کر اسی کے ہو کر رہ جاؤ اور اسی کو اپنا کارساز بنا لو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ جو شخص اس سورے کی تلاوت کرے گا اس سے دنیا و آخرت کی سختیاں اٹھا لی جائیں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنام خدائے رحمان الرحیم۔ یا ایہا المزمل، اے کپڑوں میں لپٹنے والے، قم اللیل الا قلیلا، رات کو اٹھا کیجئے مگر کم، نصفہ او انقص منہ قلیلا، آدھی رات یا اس سے کچھ کم کر لیجئے، او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، یا اس پر کچھ بڑھا دیجئے اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کیجئے۔ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، ان قریب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہم ایک بھاری حکم کا بوجھ ڈالنے والے ہیں۔ ان ناشئة اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، رات کا اٹھنا ثبات قدم کے اعتبار سے زیادہ محکم اور سنجیدہ کلام کے اعتبار سے زیادہ موزوں ہے۔ ان لک فی النہار سبحا طویلا، دن میں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بہت سی مصروفیات ہیں۔ واذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا، اور اپنے رب کے نام کا ذکر کیجئے اور سب سے بے نیاز ہو کر صرف اسی کی طرف متوجہ ہو جائیے۔ رب المشرق والمغرب لا الہ الا هو فاتخذہ وکیلا، وہ مشرق اور مغرب کا رب ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، لہذا
اسی کو اپنا ضامن بنا لیجئے، واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. اور جو کچھ یہ لوگ کہہ رہے ہیں اس پر صبر کیجئے اور شائستہ انداز میں ان سے دوری اختیار کیجئے. وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا. ان چھٹلانے والوں اور نعمتوں پر ناز کرنے والوں کو مجھ پر چھوڑ دیجئے اور انہیں تھوڑی مہلت دے دیجئے. إن لدينا أنكالا وجحيما. یقیناً ہمارے پاس ان کے لیے بیڑیاں ہیں اور ایک سلگتی آگ ہے، وطعاما ذا غصة وعذابا أليما. اور حلق میں پھنسنے والا کھانا ہے اور دردناک عذاب ہے. يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا. جس دن زمین اور پہاڑ کانپنے لگیں گے اور پہاڑ بہتی ریت کی مانند ہو جائیں گے. إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. اے لوگو، ہم نے تمہاری طرف ایک رسول تم پر گواہ بنا کر بھیجا ہے، جس طرح ہم نے فرعون کی طرف ایک رسول بھیجا تھا. فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. پھر فرعون نے اس رسول کی نافرمانی کی تو ہم نے اسے سختی سے گرفت میں لے لیا. فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا. اگر تم نے انکار کیا تو اس دن سے کیسے بچو گے جو بچوں کو بوڑھا بنا دے گا. السماء منفطر به كان وعده مفعولا. اور اس دن آسمان اس سے پھٹ جائے گا، اللہ کا وعدہ پورا ہو کر رہے گا. إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. یہ ایک نصیحت ہے، بس جو چاہے اپنے رب کی طرف جانے کا راستہ اختیار کر لے. إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ ان اللہ غفور رحیم. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پروردگار
جانتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2/3 رات کے قریب یا آدھی رات یا 1/3 رات تہجد کے لیے کھڑے رہتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک جماعت بھی کھڑی رہتی ہے، اور اللہ رات اور دن کا اندازہ رکھتا ہے۔ اسے علم ہے کہ تم احاطہ نہیں کر سکتے ہو، بس اللہ نے تم پر مہربانی کی، لہذا تم جتنا آسانی سے قرآن پڑھ سکتے ہو پڑھ لیا کرو۔ اسے علم ہے کہ عنقریب تم میں سے کچھ لوگ مریض ہوں گے، اور کچھ لوگ زمین میں اللہ کے فضل روزی کی تلاش میں سفر کرتے ہیں، اور کچھ رائے خدا میں لڑتے ہیں۔ لہذا آسانی سے جتنا قرآن پڑھ سکتے ہو پڑھ لیا کرو، اور نماز قائم کرو، اور زکوٰۃ دو، اور اللہ کو قرض حسنہ دو، اور جو نیکی تم اپنے لیے آگے بھیجو گے اسے اللہ کے ہاں بہتر اور ثواب میں عظیم تر پاؤ گے، اور اللہ سے مغفرت طلب کرو۔ اللہ یقیناً بڑا بخشنے والا رحیم ہے۔